ہانس کیلسن آسٹریا سے تعلق رکھنے والا قانونی شہ دماغ تھا۔ یہ شخص 1881 میں پراگ میں پیدا ہوا جو اس وقت آسٹرین ہنگرین سلطنت کا حصہ تھا۔ 1940 میں کیلسن امریکہ منتقل ہو گیا جہاں 1973 میں اس کی وفات ہوئی۔ ہانس کیلسن دنیا میں اپنے الگ نظریہ قانون سے پہچانا جاتا ہے جسے گرانڈ نارم کہتے ہیں۔ گرانڈ نارم نظریے کے مطابق دنیا کا ہر قانونی نظام کسی ایسی قدر اعلیٰ یا بنیادی تصور پر استوار ہوتا ہے جسے کوئی عدالت نہیں بدل سکتی۔ یہ قدر اعلیٰ قانون میں کچھ دوسرے لوازم کو جنم دیتی ہے جو اس کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہانس کیلسن کا یہ نظریہ اتنا جامع ہے کہ اس کی روشنی میں کسی بھی قانونی نظام کا مطالعہ کیا جائے تو درست نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً عرب بادشاہتوں کے قانونی نظام میں بادشاہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کا ہر فرمان قانون سمجھا جائے گا، اس لیے وہاں بادشاہ کی ذات ہی گرانڈ نارم ہے۔ کسی بھی مذہبی قانونی نظام کے اندر سے اس مذہب کی بنیادی کتاب کو نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ اس کے بغیر سارا نظام ہی گر پڑے گا۔ ان مثالوں کے بعد آئیے ذرا اپنے دستور پاکستان کی گرانڈ نارم یعنی قدر اعلیٰ دریافت کرتے ہیں۔ پاکستان کی دستوری تاریخ میں دستور ساز ادارے کی منظور کردہ پہلی دستوری دستاویز قرارداد مقاصد ہے جو 1949 میں دستور سازی کا نقطۂ آغاز تھی۔ اس قرارداد کی پہلی 2 شقیں ہی پاکستان کے عوام کے بارے میں ہیں اور ان میں کہا گیا ہے کہ ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی چلے گا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے 1956، 1962 اور 1973 کے دستور میں اصول یہی اختیار کیا گیا کہ پاکستان عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلے گا۔ یہ اصول پاکستان میں اتنا پختہ ہوا کہ ملک میں 4 فوجی آمروں نے دستور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، مگر انہوں نے بھی جھوٹے سچے انتخابات کے ذریعے ہی سیاستدانوں کو اپنا شریک بنایا۔ گویا عوام کا حق انتخاب ہی پاکستان میں طے شدہ گرانڈ نارم ہے یا وہ قدر اعلیٰ ہے جس کے گرد ریاست کے نظام کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ عوام کے اسی حق کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر بنیادی حقوق وجود میں آئے۔ عوام کی مرضی کا ٹھیک سے معلوم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن وجود میں آیا اور عوام کے کسی حق کو انتظامیہ دبا نہ لے تو عدلیہ کی خود مختاری نے جنم دیا۔ کیلسن کے نظریے کے مطابق پاکستان کا پورا دستوری نظام دراصل عوام کی مرضی کے محور پر گھومتا ہے۔ یہ مرضی عدالت کی تشریح کی پابند ہے نہ پارلیمان کی منشا کی۔ عوام چاہیں تو اپنے سابقہ فیصلے کو بدل ڈالیں یا اسے ہی تسلسل عطا کر دیں۔ یہ عوام کا انتخاب ہے جو پہلے اسمبلیوں میں براہ راست نمائندوں کو منتخب کرتا ہے، پھر ان میں سے صدر، وزیر اعظم اور مخصوص نشستوں کا تعین ہوتا ہے۔ ان دنوں پاکستان کے دستور میں 26ویں ترمیم کے بعد بنایا جانے والا آئینی بینچ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی سن رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ 12 جولائی 2024 کو فیصلہ دے چکا ہے کہ تمام ایوانوں کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو اس کی انتخابات میں جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ملیں گی۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے لیے لانے سے پہلے حکومت نے دستور میں ترمیم کے ذریعے اپنی مرضی کے جج آئینی بینچ میں لانے کا بندوبست کر لیا تھا، یعنی آئینی مقدمہ جو اصل میں ہوتا ہی حکومت کے خلاف ہے، حکومت کے اپنے ہی جج اسے سنیں گے اور فیصلہ دیں گے۔ یہاں مجبوری ہے کہ پاکستان میں نام کو ہی صحیح ایک دستور ہے اور یہ دھونس دھاندلی سے کرائی گئی 26ویں ترمیم کے باوجود عوام کے حق حاکمیت کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ آئینی بینچ کے اب تک فیصلے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کا نقطہ نظر وہاں پذیرائی پاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، آئینی بینچ میں بیٹھے لوگوں کی آئینی تفہیم ہے جو آخرکار مؤثر ہوگی۔ اس بینچ کے سامنے اب تک کی کارروائی رسمی نوعیت کی ہے، حالانکہ اس بینچ نے ایک ہی بنیادی نقطے پر اپنا فیصلہ سنانا ہے اور وہ ہے عوام کا حق حاکمیت۔ اگر عوام کا ووٹ دستور کا مرکزی نقطہ قرار پاتا ہے تو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ اٹھنے والے نقطے وکیلانہ کرتب یا عدالتی تعویل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہنا کہ فلاں جماعت نے فلاں وقت اپنا اندرونی الیکشن نہیں کرایا تھا، فلاں وقت میں فلاں فیس جمع نہیں ہوئی تھی یا جیتنے کے بعد فلاں کاغذ فلاں تاریخ کو جمع نہیں ہوئے تھے، دراصل پاکستانی عوام کے دیے ہوئے فیصلے کی توہین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کا ووٹ بنیادی اہمیت کا حامل ہے، باقی سب جزیات ہیں۔ اگرچہ یہ حساب ابھی باقی ہے کہ 2024 کے الیکشن میں کس نے کتنے ووٹ لیے، مگر عدالت کے سامنے پڑے فارم 47 کے مطابق بھی نشستیں تحریک انصاف کو نہ ملے تو اس سے بڑی انتخابی زیادتی پاکستان کے تاریخ میں کوئی نہیں ہوگی۔ مخصوص نشستوں کے مقدمے کے حوالے سے یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آئینی بینچ نظر ثانی کر رہا ہے، اصل مقدمہ نہیں سن رہا۔ نظر ثانی کا مطلب ہے کہ وہی جج یا اتنے ہی جج اس فیصلے پر دوبارہ غور کریں گے جتنے فیصلہ کرنے والے بینچ میں شامل تھے۔ پھر یہ کہ فیصلے کے حوالے سے وہی سوال زیر غور آئے گا جو قانون یا حقائق کے خلاف کھلی خلاف ورزی پر مبنی ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ دلیل نظر ثانی کے موقع پر نہ دی جائے جو مقدمے کی سماعت کے دوران نہیں دی گئی۔ یہ 3 حدود نظر ثانی کے دائرے کا محیط طے کر دیتی ہیں۔ اس وقت جو بینچ مقدمہ سن رہا ہے اس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان بذات خود اس 13 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی تھی۔ جسٹس موصوف کا فیصلہ اقلیتی تھا، اس لیے اس کی حیثیت اختلافی نوٹ سے زیادہ نہیں۔
अब जनाब अक्सरियती फैसले पर नजर सानी करने वाले बेंच का हिस्सा है, तो उनके सामने उनका अपना फैसला नहीं बल्कि अदालत का असल फैसला होगा, जिसमें कोई कमी है तो सामने लाना होगी। इस हवाले से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी दोनों ने नजर सानी समाअत के पहले दिन ही तय कर दिया था कि नजर सानी दरखास्तों में ऐसी कोई चीज सामने नहीं लाई गई जो कानून या हक़ाइक़ की खिलाफ वर्जी हो। बाकी जज भी अब तक कानूनी नुक्ता दरियाफ्त नहीं कर पाए। अलबत्ता उन्होंने मुकदमे के फरीकों को नोटिस दिया है कि वो फैसले में किसी गलती की निशानदेही करें। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर नजर सानी के लिए दरखास्त लाने वाली हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इसी मुकदमे में दिए हुए इख्तलाफी नोट को अपने एतराज़ात की सूरत में बेंच के सामने रख देती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि 12 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इख्तलाफी नोट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें न देने का कहा था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जुज़वी तौर पर तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी थी, मगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इससे बाहर रखा था। इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी जुज़वी तौर पर नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी, मगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था और दीगर 7 जजों ने उससे इत्तफाक किया था, नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देता है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तहरीक इंसाफ ही समझता है। इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो पहला फिक्रा लिखा है वो ये है: पाकिस्तान के जमहूरी आइन का महवर अवाम की मंशा है, जहां आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। अवाम का कुलीदी किरदार इस मुसल्लमा उसूल से उजागर होता है कि सबसे अहम मकाम आम शहरी का है। यही फिक्रा सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के फैसले की बुनियाद है और इसी पर अगले दलाइल की इमारत खड़ी होती है। इस फैसले के जितने भी इख्तलाफी नोट हैं वो दरअसल तकनीकी नोयत के हैं। दस्तूरी नुक्ता यही है कि अवाम की मंशा दस्तूर का महवर है। ये फिक्रा कोई गलत साबित करे तो फैसला बदल सकता है, वरना तकनीकी बुनियादों पर तो जो जिसका दिल चाहे करे। वो दस्तूर है, ना कानून है, ना इंसाफ। वमा अलैना इल्लल बलाग।